آئیے آج اسلام کے اس بنیادی ڈھانچے پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں جو روزمرہ کے معمولات کو زندگی بھر کی تبدیلیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس تجزیے میں ہمارا خاص دھیان رمضان کی روحانی اہمیت اور حج کی تاریخ پر ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سفر ان 5 حصوں پر مشتمل ہے: بنیادی عقائد، روزمرہ اور مالی عبادات، رمضان کی روحانی اہمیت، حج کا آغاز اور آخر میں سالانہ تہواروں کا ذکر۔ پہلا حصہ، بنیادی عقائد اور عبادات۔ اسلام کے 5 ارکان دراصل وہ بنیادی ستون ہیں جن پر پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ایک ایسا مضبوط ڈھانچہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ایک سیدھے اور واضح راستے پر رکھتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد کلمہ شہادت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس بات کا مکمل اور اٹوٹ یقین ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک یا بیٹا نہیں۔ دوسرا حصہ، روزمرہ اور مالی عبادات۔ اس بنیادی عقیدے کے بعد روزمرہ کی عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نماز کو ہی لے لیجئے، دن میں 5 مرتبہ، صبح، دوپہر، سپہر، شام اور رات کے وقت مکہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا، چاہے اسے اکیلے پڑھا جائے یا جمعے کے دن مسجد میں باجماعت جہاں امام کا خطبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا اصل مقصد روزمرہ کی دوڑ دھوپ کے بیچ ایک گہرا دلی سکون اور خوشی حاصل کرنا ہے۔ اس سکون کی بہترین مثال نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تاریخی قول سے ملتی ہے: بلال، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں تاکہ ہم اس سے سکون حاصل کریں۔ یہ اس بات کا خوبصورت ثبوت ہے کہ اذان کی آواز اور نماز کو انسان کی روحانی تھکن اتارنے اور اسے سلامتی کا احساس دلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور پھر آتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب صرف پیسے دینا نہیں ہے، اس کا اصل مطلب پاکیزگی اور نشوونما ہے۔ یہ بالکل کسی پودے کی چھنٹائی کرنے جیسا ہے۔ اپنی دولت کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹ کر دراصل باقی بچی ہوئی دولت کو روحانی طور پر پاک کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دولت آخر میں اللہ ہی کی دی ہوئی امانت ہے۔ خاص طور پر یہ صرف 2.5% کا حصہ ہوتا ہے جو سونا، چاندی یا نقد رقم پر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ایک قمری سال تک محفوظ رہی ہو۔ یہ چھوٹا سا حصہ نکالنا دراصل مزید اور بہتر نشو و نما کا راستہ کھولتا ہے۔ تیسرا حصہ، رمضان کی روحانی اہمیت۔ یہاں سے ہماری گفتگو اپنے خاص موضوع کی طرف بڑھتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے میں جب روزے رکھے جاتے ہیں تو بظاہر یہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے رک جانا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک نہایت اہم روحانی میراتھن ہے۔ یہ عارضی جسمانی محرومی ایک ایسی روحانی حقیقت کو جگاتی ہے جو ہمدردی، شکر گزاری اور اپنے اندر کی ایک نئی آگاہی کو جنم دیتی ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ یہ شدید بھوک اور پیاس بالکل جان بوجھ کر برداشت کی جاتی ہے تاکہ ان ضرورت مندوں کی تکلیف کا عملی احساس ہو سکے جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ یہ اس مذہبی فرض کی ایک زندہ اور عملی یاد دہانی ہے کہ جو لوگ محروم ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان اس جسمانی بھوک کو شکر گزاری کی ایک انتہائی پاکیزہ حالت میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس عظیم مہینے کی یاد دلاتا ہے جس میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا۔ چوتھا حصہ، حج کا آغاز اور اس کے مناسک۔ اب ہم اپنے دوسرے اہم موضوع یعنی مساوات کے اس عظیم ترین سفر کی طرف آتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار فرض ہونے والی اس عبادت کے بارے میں ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ ہر سال پوری دنیا کے ہر کونے سے تقریباً 20 لاکھ افراد مکہ کا سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان عالمی اجتماع ہے جس کی کوئی اور مثال ملنا واقعی ناممکن سا لگتا ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سفر میں مرد حضرات ایک نہایت ہی سادہ لباس یعنی احرام پہنتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ امیر غریب، رنگ و نسل اور ثقافت کے تمام فرق ختم ہو جائیں اور ہر انسان اللہ کے سامنے بالکل برابر کھڑا ہو۔ حج کے یہ مناسک ایک انتہائی سخت اور تاریخی ترتیب کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔
خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑنا اور پھر عرفات کے میدان میں ایک ساتھ جمع ہونا، یہ افعال ان 20 لاکھ لوگوں کو ایک ہی حرکت اور ایک ہی جذبے میں پرو دیتے ہیں۔ اس کی تاریخ اور اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا دراصل بی بی ہاجرہ کی پانی کی تلاش میں کی جانے والی اس بےتاب تاریخی جدوجہد کی عملی نقل ہے۔ یہ عمل آج کے زائرین کو ایک ماں کی عظیم قربانی، ہمدردی اور صبر کے ساتھ عملی طور پر جوڑتا ہے۔ پھر آتا ہے عرفات کا وہ منظر جہاں لاکھوں لوگ کندھے سے کندھا ملا کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ منظر روز قیامت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے برابری کا ایک انتہائی طاقتور اور سب کو ایک ساتھ جوڑ دینے والا تجربہ ہے۔ 5واں حصہ، سالانہ تہواروں کی تقریبات۔ روزے اور حج جیسے ان شدید اور عظیم روحانی مرحلوں کے بعد اسلامی کیلنڈر ان قربانیوں کو 2 بڑے سالانہ تہواروں کے ساتھ مناتا ہے۔ ایک عید الفطر جو رمضان کی برکتوں اور روزے مکمل ہونے کی خوشی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو حج کے اختتام پر نماز اور قربانی کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ یہ دونوں تہوار خوشیاں بانٹنے اور شکر ادا کرنے کے مواقع ہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد ایک نہایت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ عارضی محرومی کے یہ ادوار اور برابری کا درس دینے والے یہ جسمانی سفر انسانیت کی ہمدردی کے تصور کو آخر کس طرح بدل کر رکھ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہمدردی اور مساوات کی یہ قدیم طریقے آج کی اس آپس میں جڑی ہوئی تیز رفتار دنیا کو بھی کس قدر مفید اور مثبت پیغام دے سکتے ہیں۔